اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ لا یحب اللہ، لا کے معنی کیا ہے؟ نہیں کہ ہے نا۔ یحبو بولو کیا ہے؟ ہا با بال مادہ اس کا مضاف، اور یا پہ پیش ہے، تو یہ ہے کس کا؟ افعال کا ہے۔ لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں فرماتا، معنی کیا ہوں گے؟ اللہ پسند نہیں فرماتا۔ کس بات کو پسند نہیں فرماتا؟ آپ آگے بول رہے دیکھیے آپ۔ الجہر بالسوء من القول، الجہرہ بول تو بلند آواز، بلند آواز، بالسوء بول تو کسی کی بھی بری بات، کسی بھی شخص کی بری بات کا بآواز بلند کہنا اللہ کو پسند نہیں۔ یہ سب باریک باریک باتیں، اللہ ہر چیز ہے، قرآن میں ہر چیز ملے گی آپ کو۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن میں یہ چیز نہیں ہے تو وہ سمجھا ہی نہیں قرآن کو۔ جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ بتا دیا اللہ تعالیٰ۔ اب جو چیز قصداً چھوڑے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اپنے رسول کے ذریعے بتائے۔ جیسا نماز قضا پڑھنا قرآن میں نہیں ہے، حضور کو حکم دیا آپ بتاؤ، سب کتنے رکعتیں پڑھنا آپ بتاؤ، زکوٰۃ کیسا دینا آپ بتاؤ، زکوٰۃ دو بول کے حکم آ گیا۔ اور بعض چیزیں اللہ جو ہے حضور کے تفویض کر دی ہے کہ آپ بولو۔ تو مطلب یہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا کوئی بھی عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہوں گا، وہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، چاہے کتنی ہی آپ دل سے کر رہے اس کو۔ جو عمل حضور سے ہٹ کے اگر کریں گا انسان تو وہ بالکل برباد ہو جائے گا، دوزخی ہو جائے گا انہیں، اگرچہ کہ قرآن میں پرفیکٹ جانا ہوا ہے، قرآن کی ہر چیز کو جانتا ہے بہترین طریقے سے، بڑا عالم ہے، مگر فرق کیا ہے؟ اپنی حرکتیں اپنے اعمال پورے حضور سے ہٹ کے کر رہا ہے۔ حضور جیسا نماز پڑھے ویسا نہیں پڑھ رہا ہے، یعنی حضور کے طریقے کو چھوڑ دینا اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال دینے کے برابر۔ ہاں یاد رکھ لو آپ۔ تو یہاں کیا بول رہے ہیں اب؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کی برائی کا بآواز بلند کہنا اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ ایکسیپشن دے رہے ہیں، دیکھیے آپ یہاں، اللہ مگر من ظلمہ۔ چلو درمیان ظلمہ کی تشریح کرو، چھوٹا سا لفظ ہے، بالکل آسان ہے، بولو سوچ کے بولو۔ ہاں ذوحات لام میم مادہ ہے، ہاں یہ لفظ کیا ہے؟ ماضی کیا ہوں گا بولو اس کا؟ ظلمہ۔
ज़लामा ने ज़रा खाली पेश आ गया, क्या होगा फिर ये मजूल हूँगा। पट बोल के बोलना है ये माजी, माजी का सेगा ज़वात लाम मीम, ज़वात लाम मीम ज़लामा, तीनों पे ज़बर दे दिया, क्या हो गया माजी। अब उसके माजी मजूल बनाना तो तरीक़ा क्या, बोलो, पेश दरमियान हर्फ पे ज़ेर। माजी का तरीक़ा क्या है, पहले हर्फ पे पेश, दरमियान हर्फ पे ज़ेर, वैसा ही है नहीं जुलिमा। तो मुस्तस्ना किसको दे रहे हैं आप, इल्ला मन जुलिमा, उस शख्स को जो है इस्तिस्ना कर दिया गया जिस पर जुल्म किया गया, मजलूम को, मजलूम को जात है, बोल तू क्या बोलना चाहता आप, क्या जुल्म हो तेरे से, उसको जात है, दूसरे किसी को नहीं। फिर अल्लाह अपनी शान बयान कर दे रहे हैं यहाँ पे, वो कान अल्लाहु समीअन समीअन अलीमा, और अल्लाह जो है क्या है भाई, खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। क्या खुसूसियत है उसकी, समिया, समिया क्या है बोलो, तारीफ़ करो उसकी। सीन मीम आयन मादा है, सीन मीम, समिया माने सुनना, तो आखिरी हर्फ से पहले या लगा दिए, फ़ईलुन का वज़न, मुबालगा का सगा, फ़ईलुन के वज़न पे, खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। कोई भी लफ्ज़ अल्लाह की शान ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी नहीं है, कितने ही अल्फाज इस्तेमाल कर लो आप, उसकी तारीफ़ ख़त्म हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। चलिए आगे, इन तुबदू, मादा बोलो भाई क्या होगा इसका, बा दाल वाव मादा इसका, बा दाल वाव, तो माजी क्या होगा, सादा है, सादा है, कैसा है ये, ता पे पेश दिख रहा ना, तो मतलब का इफ़ाल का है, किसका है, इफ़ाल का है। सादा रहता तो खाली ज़बर होता। मादा क्या है, बे दाल वाव, बाग इफ़ाल में ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, इब्दाउन, वाव जा रहा तो हमला से बदल जाता, इब्दाउन, है ना। इफ़ाल का वज़न है, किसका वज़न है, इफ़ाल। ये देखना अलिफ ज़ेर है, अलिफ ज़ेर आया, यहाँ फ़ा है ना, फ़ा के बजाय यहाँ क्या है, बे है, बे आ गया, तो फ़ा पे जज़म है, यहाँ भी बे पे जज़म आ गया। उसके बाद क्या दाल है, यहाँ ऐन है, दाल आ गया, एक अलिफ का इजाफा करना है, एक अलिफ का इजाफा कर दिए। हाँ, अब यहाँ जो है लाम की जगह वाव आना है, वाव या रहा तो क्या हो जाता, वो हमज़ा हो जाता। इब्दाउन, इब्दाउन के माने क्या, कोई से भी काम को ज़ाहिर करना, ज़ाहिर करना, काम आप ज़ाहिर कर रहे हैं, अब नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर पढ़ रहे हैं, कोई सा भी ज़ाहिरी काम कर रहे हैं। ज़ाहिर माजी क्या होगा बोलिए, आबादा, ऐसा होगा। अबदा, ये चीज़ें थी, ये चीज़ ही समझना है बहुत अच्छी तरह से। अबदा, वाव उड़ गया, या आ गया, या आने की वजह से अलीफ मकसूर आ गया पहले, है ना, दाल है ये। अबदा, मुज़ारे क्या होगा, युब्दी, युब्दी, युब्दी हो गया भाई। अब इसका जमा का सिगा क्या होगा, बोलो, वाव नून ऐड करेंगे ना, हाँ, वाव नून, वाव जमा को क्या करते हैं, आम तरीक़ा क्या है,
वानू ना भाई, जमा वाहिद जिस्म है उसको जमा बना रहे हैं ना, मोमिन है उसकी जमा क्या होगी, मोमिनून, वानून का इजाफा करते, वानून का इजाफा कर दिए। यहाँ या है वाव है, तो अब दो दो एक साथ आ गए ना, तो किसको गिराएंगे, क्यों बोल तो ये सिगा रहना है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये वाव नून लगा दिए, ये वाव की वजह से ये ज़ेर क्या किस में तब्दील हो जाएगा, वाव है ना, वाव क्या चाहता अपने से पहले, पेश आ गया, और उससे पहले क्या है, इन बोल क्या आया, देखिए इन आया तो ये नून गिर गया, नून गिरा तो क्या करते फिर अलीफ का इजाफा करते, इन युबदू, इन तुबदू, अगर तुम खैरन, कोई भी खैर का काम, कार खैर, खैरुन बोल तो कार खैर का काम, अच्छा काम, भलाई का काम, लोगों की मदद करने का काम, सब ऐसे अच्छे काम, इन तुबदू खैरन, यानी कोई भी खैर का काम अगर तुम ज़ाहिर करो, अगर तुम ज़ाहिर करें, औ तुख्फूहु, या उसको छुपा कर करो, अगर तुम ज़ाहरी तौर पे नेक काम करते हो, या औ के माने क्या है भाई, या तुख्फूहु, उसको क्या करते हो, छुपा कर करते हो। इसका मादा बोल सकते भाई, सही है, खा फा या, यहाँ भी अलामत मुज़ारे पे पेश है, तो ये भी किसका है, इफ़ाल का है, नहीं मजूल कैसा बोलते हैं यहाँ, हाँ ये सब समझना भाई, समझना, समझे तो मज़ा याद रखो, नहीं तो कोई चीज़ का मज़ा नहीं। क्या भाई ये, खा फा या मादा है, खा वहाँ वाव था, जो वाव बे दाल वाव था, यहाँ काफ फा वाव के बजाय या है यहाँ, तब इसको इफ़ाल में ले जाते क्या होगा, इक़फ़ा वयुन, वाह हो या हो, इक़फ़ाउन, ज़ाहिर करो इसको, इसके माने क्या, छुपाना, इसके माने क्या है, छुपाना। अब माजी क्या हुआ बोलिए, अक़फ़ा, ऐसा उसी के जैसा ऐसे पहले होना तो वैसी है भी, माजी मुज़ारे क्या हुआ भाई, बोलो, युक़फ़ी, युक़फ़ी, अब जमा बना तो क्या करेंगे, वाव नून, तो ये या गिर जाएगा, तो क्या बचेगा, युक़फ़ू ना, ये ज़ेर जो है वाव की वजह से पेश में बदल गया है, फाका वाव आया बल्कि ज़ेर ये बदल गया, ये इससे पहले जो ही ना आया ना उसका असर इस पर भी पड़ रहा है, तो ये भी गिर जाएगा यहाँ, युक़फ़ूहु, वो ये देखिए वहाँ पे, यानी कोई भी आप नेक काम करते हो, वो नेक काम ज़ाहरी तौर पे करो या छुपे तौर पे करो, छुपा के करो, औ याफू, हाँ ताफू, ऐन फा वाव मादा है भाई, ये कौन सा होगा बोलो, ये सादा है, यहाँ पेश नहीं है, देखिए इसके ऊपर क्या है, ये सादा है, ये बिल्कुल सादा है, ऐन फा वाव है, तो इसको क्या होगा बोलो, सादा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये माजी क्या होगा, हाँ वहाँ ना, अफ़ा इतना ही होगा,
یہ واو جو ہے الف آتا نا بھائی، پہلے حرف پہ اور آخری حرف پہ کیا رہیں گا؟ الف آ جائیں گا، تو یہ واو بھی الف سے ہو جائے گا، آفا. اور یہ مضارع کیا ہوں گا؟ یافو. یافو. اب جمع کرے تو کیا ہوں گا؟ یہ واو والے پہلے سے ہے، نون کا اضافہ کریں گے. یافونا، وہ ان کا اثر اس کے اوپر بھی ہے، ان کا اثر اس کے اوپر بھی ہے، تو یہ گر جائیں گا، الف آ جائے گا. تعفو کے معنی کیا آ جائیں گے؟ تم جو ہے کوئی بھی نیک کام علانیہ کرو، چھپا کے کرو. اور کیا بول رہے ہیں؟ تعفو عن سوئی، اور معاف کر دو برائی کو. اور کوئی شخص آپ سے برائی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دو. یہ بڑا گھوٹالہ ہے عام مسلمانوں میں. کوئی آپ سے بدسلوکی کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے تو دل میں ایسا بٹھا دے موت تک رچاؤ. لا حول ولا قوت. یہ بہت بری بات ہے. اللہ کا حکم ہے تم کوئی بھی زیادتی تم سے کرو معاف کر دو، چاہے کتنی ہی تکلیف پہنچے آپ کو. اگر آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر دو. تو وہ شخص جو معاف نہیں کرتا، دل میں بغض رکھ کے جو ہے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتا رہتا، اس کی فکر میں رہتا، تو اس کی حالت اللہ ایسی کر دیتا، انہیں سفر ہوتے رہتا زندگی بھر. یہ بیماری، وہ بیماری، یہ تکلیف، وہ تکلیف اس میں آ جاتا ہو. یہ معاف کرنا اللہ کی بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے، اور سب سے مشکل صفت ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو آپ کا دل نہیں چاہتا معاف کرنا، بدلہ لینا چاہتا. شیطان ڈال دیتا آپ کو بدلہ لے. ارے تو خیو خان بنتا ہے بھائی، تو نے اینٹ سے مارا تو پتھر سے مارا، ایسی کی تیسے وہ سکھاتا ہوں. اللہ کیا بول رہے ہیں؟ معاف کرو. تم جتنی بڑی تکلیف تم نے پہنچایا ہے، تکلیف دیا ہے کوئی بھی شخص آپ کو، اس کو معاف کرنے میں اتنا ہی بڑا فائدہ ہے آپ کا، اتنا ہی بڑا فائدہ ہے آپ کا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. یہ عفوًا کیا ہے بھائی؟ ہاں، عین فا واو مادہ ہے. اب یہ اوپر پیش آ گیا، کیا ہے بھائی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ لکھ کے بھی بتایا آسان ہے. عین فا واو مادہ ہے نا بھائی؟ فعیل ان کا وزن ہے خالی. بس کس پہ لے آ رہے ہیں اس کو بھی؟ فعیل. یہ مادے کو کس کے وزن پہ لے آ رہے ہیں؟ کیا مطلب فعیل کا وزن؟ بولتے کیا کرتے؟ بولو، آپ بولو. فعیل کے وزن کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، بہت زیادہ معاف کرنے والا. معنی پوچھانے میں آپ کا معنی نہیں پوچھنا ہوں، کبھی بھی پوچھوں گا بھی نہیں معنی آپ کو. لفظ کی پہچان عربی میں کیا ہے؟ کسی بھی مادے میں آخری حرف سے پہلے اگر یا آ گیا تو اس کو فعیل ان کا وزن بولیں گے. اب یہ ہے غین فارا. اب آخری حرف کیا ہے یہاں؟ را ہے. یہ را سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ یا لگا دے رہے ہیں. کیا ہوتا ہے یہ؟ ایسا کسی بھی لفظ کے آخری حرف سے پہلے یا لگا دینا. یہ چھوڑ دو. اب یہاں کیا واو ہے، واو سے پہلے کیا لگا رہے ہیں ہم یہاں؟ یہ فا ہے. عین فا واو. آخری حرف سے پہلے کیا لگا رہے ہیں بھائی؟ آخری حرف سے پہلے یا لگا دیے تو کیا ہو گیا؟ یہ عین ہے، یہ فا ہے، یہ یا ہے، یہ واو ہے. یہ ترکیب ہو گئی.
یہی ہے نا بھائی، عین فا واو تو ہے، بیچ میں ہم کیا آخری حرف سے پہلے کیا کر دیے؟ یا لگا دیے۔ اب یہ دو حرف مل کے کوئی گرانا مل کے ہے بھائی؟ نہیں گرا سکتے یہاں، یہاں گرانا نہیں چلتا، غلط ہو جاتا۔ یہ یا ہے، یہ واو ہے، اصل کون ہے؟ واو ہے، اصل کو رکھ کے یا کو واو میں بدل دیتے۔ افو اور واو نون کی جمع تو پہلے سے واو ہے نون، وہ ان کا اثر ابھی آ رہا تو یہ بھی نون گر جائیں گا، الف آ جائیں گا۔ افوا ہے جو اصل میں کیا تھا، نون واو نون جمع کرے تو ان کے اثر سے جو ہے نون گر گیا، الف آ گیا، افوا۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ افوا نے کچھ ہے، یہ فعیل ان کا وزن ہے، تو خوب معاف کرنے والا ہے اللہ۔ کیا ہے؟ خوب معاف کرنے والا ہے۔ اور قدیرن، قاف دال رے مانا، یہاں بھی یہی ہے، دیکھیے مادہ کیا ہے؟ قاف دال را ہے، قاف دال را ہے، اسے یا لگا دیے، فعیل ان کے وزن میں لگے تو قدیرن ہو گیا، قدیرن۔ واو نون کی جمع ڈالے تو جو ہے وہ نون گر گیا، یہاں بھی الف کا اضافہ ہو گیا۔ ان کی طرف ہاں، قدیرن بول تو خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ 50 جگہ ہے قرآن میں۔ 2 زبر بھی آ رہے ہیں۔ افوون ہے نا، ویسے ہی ہے یہ بھی، افوون 2 زبر، یہاں بھی قدیرن 2 زبر آ گیا، یا 2 زبر آئے تو بھی اضافہ ہوتا ہے ایک کا۔ تو کیا ہو گیا مطلب یہاں؟ اگر ہے نا، اگر کوئی نیک کام انسان کرتا ہے کیا ظاہری طور پہ یا چھپے ہوئے طور پہ، اور معاف کر دیتا ہے لوگوں کی برائی کو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، تو اللہ بھی کیا ہے؟ ویسے ہی معاف کرنے والا، ویسے ہی جو ہے قدرت رکھنے والا ہے۔ قدرت تو اللہ کی ہے، معاف کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ بھی معاف کرتا ہے، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میں معاف کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ کوئی تم سے برائی کرے تو برائی مت کرو، اس سے اچھا ہی کرو، تو چند دنوں میں تمہارا وہ شخص دوست ہو جائے گا۔ چند دنوں میں 1000 برائی کرنے کے بعد میں جو ہے تم اس سے بھلائی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اللہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ دوست بن جاتا۔ چلیے اس کے بعد میں دیکھیے اب یہاں کیا برابر، ان الذین، انا کے معنی کیا ہے بھائی؟ بے شک، الذین وہ لوگ جو یکفرون کیا انکار کرتے ہیں، باللہ اللہ کا، وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا۔ یہ جمع ہے رسول کی، جمع رسول، رسول کی جمع کیا ہے؟ رسولن۔ مکسر، جمع مکسر یعنی بے ضابطگی کی جمع، کوئی قاعدہ نہیں، قانون نہیں۔ ہاں، ہی بول تو اللہ کی طرف نہیں، اللہ کے رسولوں کی، اس کے رسولوں کی، یعنی اللہ کے رسولوں کی۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، یعنی اللہ کے رسولوں کا، وہ یریدون اور چاہتے ہیں۔ یریدون کی تشریح کرو بھائی۔ ہاں، را واو دال مادہ ہے اس کا، صحیح ہے، اس سے پہلے آیا، بہت بار آیا ہے۔ ہاں، اور چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں بھائی؟ ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ، کیا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ فرق کر دیں اللہ اور رسول۔ یفرقوا بینا، یفرقوا تشریح کرو اجرمیہ، تم کیا ہے وہ، اس کا پہلے وہ بولو، دیکھ کے سوچ کے۔ ہاں، اور اس کے بعد یہ لفظ کی کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا تو علامت مضارع ہے، یہ سادہ ہے، نہ تو کس کا ہے؟ تجدید ہے، تفعیل کا ہے، بول دینا کھٹ بول کے۔
یہ ایک دم اگر آپ روٹ کو پکڑ لیے اس کے بعد میں اس کے بیچ میں تشدید ہے، الف نہیں ہے تشدید ہے، زبر زیر پیش میں سے کوئی ہے تو کیا ہوگا وہ کفیل کا ہوگا. تو یہ جو ہے ان ہے، دیکھیے یہ بھی تو یفرقون تھا، یہ اصل میں کیا تھا یفرقون، تو جو ہے وہ نون گر گیا ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے نون. ان کی خاصیت کیا ہے؟ ان اور ان کی خاصیت کیا ہے بھائی؟ جب مضارع سے پہلے آتے ہیں تو مضارع کے آخری پہ جو نون ہوتا ہے اس کو گرا دیتے، سوائے مونث کی نون کے، دوسرے نون سے سب گر جاتے. کیا ہے؟ اور فرق کرتے ہیں بین اللہ و رسول ہی، فرق کر دیتے، اللہ و رسول. ہاں اللہ میں اور رسولوں میں فرق کر دیتے. وہ یقولون اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی؟ نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، ببعضٍ بعض پر ایمان لاتے ہیں، وہ نکفرو اور بعض کا انکار کرتے ہیں. آپ کی قرآن کی بعض چیزوں پہ کو مانتے ہیں ہم اور بعض کو نہیں مانتے. صاف الفاظ میں اعلان کر رہے ہیں لوگ. کون کر رہے ہیں یہ؟ کفار. تو قرآن کی ایک آیت ایک لفظ کا بھی انکار کرنے والا پورا کافر میں شمار. اگر کوئی مسلمان بھی ایک آیت کا انکار کر دے یا اس میں شک کرے، شک تک نہیں کر سکتے آپ. قرآن کے کسی لفظ ایک آیت پر بھی شک بھی نہیں کر سکتے آپ. شک کرتے ہی آپ کا ایمان مشکوک ہو گیا، آپ شک میں پڑ گئے. ایمان کی جان ہے بھئی یہ چیزیں، ایمان کی جان ہے یہ چیزیں. اس کو اپنے ہاتھ مضبوطی سے پکڑنے کا ہے. خالی بیان میں بیٹھ کے سن لیے، بیٹھ کے اڑ کے آگے عمل کچھ بھی نہیں، سمجھ رہے بھی نہیں. اور آپ ایک تفسیر ہوتی بھائی، تفسیر ہے قرآن کی آئی ہے پڑھ لیے، ایک رکوع پڑھایا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، تفسیر بیان ہوتی ہے. بندہ گھر میں جا کے کھول کے پڑھا تو ایک لفظ سمجھ نہیں آتا. ایک رکوع پڑھاتے 1 گھنٹے میں، پوری تفسیر کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، الفاظ کی بھی تشریح کرتے. گھر جا کے جب بیچارہ خود سے اس کو پڑھ کے سمجھنا چاہتا تو ایک لفظ نہیں سمجھتا. تو اس واسطے ویسا پڑھنا نہیں، ایسا پڑھنا جیسا یہ کلاس میں ہے. قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنا، اس کو پڑھنا ہے. اور قرآن کو پڑھنا ہے تو ویسا پڑھنا ہے بھائی. ہاں. اور کیا پڑھ رہے ہیں دیکھیے اس میں، وہ یریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا. یہ کیا مطلب ہے؟ اور چاہتے ہیں کہ بنائیں بین ذالک سبیلا. بولو بھائی، بینا بول تو درمیان میں، ذالکہ بول تو وہ، سبیلا بول تو راستہ. معلوم ہے آپ کو؟ اب کیا مانے لیں گے آپ؟ درمیانی راستہ نکالیں گے. کون دونوں؟ ہاں، اصل بات یہ ہے، ایک ہے کفر، ایک کیا ہے؟ کفر ہے، اور وہ کفر کے لوگ ہیں. اور دوسری چیز کیا اس کا مخالف کون ہے؟ ایمان ہے. یہ ایمان اور کفر کے درمیان میں ایک راستہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ. یعنی ہم کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں گے، ہم چیزوں کو کچھ مانتے، بعض کو چھوڑ دیتے. تو بول رہے ہیں وہ نہیں چلنے کا ہے وہ نہیں. تو آگے بول رہے ہیں، دیکھیے یہاں اللہ آگے اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. غور سے سنیے. اولئک یہی لوگ، ہم الکافرون حقا، یہی لوگ کیا ہیں؟ بالکل کافر ہیں، اصل کافر ہیں. ایسا بولنے والے کیا ہیں؟ اصل کفار ہیں، کافر ہیں. یعنی بعض کو مانتے ہم بعض کو نہیں مانتے بولنے والے کیا ہیں؟ اصل کفار ہیں وہ لوگ، اصل کفار. اللہ اعلان کر دیے صاف ہی، وہ بیان کرتے ہوئے اعلان کر دیے ساتھ ہی، اولئک ہم الکفار الحق.
آتدنا للکافرین عذابا مہینا. اور آتدنا کیا ہے بھائی؟ عین تا دال مادہ اس کا، عین تال تا دال، علی زور ہے شروع میں، تو مطلب کیا کس کا ہے؟ یہ افعال کا ہے. آخری حرف پہ جزم ہے اور نا کا اضافہ کر دیے. کون سا صیغہ بولیں گے اس کو؟ بولو جناب. جمع متکلم بولو. جمع متکلم کا صیغہ ہے اور ماضی کا صیغہ ہے. یعنی ہم نے تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین، کافروں کے لیے. لاورز لیا ہے نا، کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاباً، رسوا کن عذاب، رسوا کن عذاب. عذاب تو معلوم ہے آپ کو عذاب. اب یہ اس کی تشریح کرو آپ. مہینہ مادہ بولیے. آیا نون، آیا نون ہے. ہا واو نون ہے بھائی. اس کا مادہ کیا ہے؟ ہا واو نون. مادہ کیا ہے بھائی؟ ہا واو نون. اب اس کو باب افعال میں لے جاؤ بھائی. آپ بول سکتے بولیے. آپ بول سکتے بولیے. ہاں احانتن. دیکھیے آپ، احانتن کیا ہے؟ یہ بولو. مصدر. اب اس کا ماضی کیا ہوں گا؟ احانا. احانا یہ گر جاتا خالی بس. احانا. مضارع کیا ہوں گا؟ یوہانو ہو جاتا ہے. یہ کیوں؟ تو اب افعال ہے نا، مادے کی درمیان میں حرف کی حرکت زبر کی سے کیا ہو جاتی؟ زیر ہو جاتی. تو یہاں اس کے اوپر جو ہے زیر آنا بولو تو یہ یا میں بدل جاتا، اور یا کے نیچے یہاں لکھنے کے بجائے اس کو یہاں لکھ دیتے. یہ یوہینون. اور اس میں فاعل کیا ہو جائے گا؟ یہ خالی پیش لگا دیں گے اس کو. یہ کریں مہینون. مفعول حالت میں نہ تو کیا ہوں گا؟ ڈبل زبر دے کے ایک الف کر لیں. مہین. دیکھو ایک ایک لائن میں آپ کتنے الفاظ نکل رہے ہیں آپ کو اپنے کو معلوم نہیں ہے نا بھائی. اور جاننا تو چاہیے، ہر لفظ کو جاننا چاہیے. مہینون بول تو اس کے معنی کیا ہے؟ لفظ کے بول تو رسوا کرنا. افعال کے معنی میں کیا ہے؟ رسوا کرنا. نہیں آپ کو رسوا کن جو ہے عذاب دیا جائے گا. رسوا کن عذاب. چلے اب آگے. والذین آمنوا باللہ. اب اس کے الٹے پہ ہے اللہ تعالیٰ جو انکار کیا ہے. اب جو ایمان والوں کے واسطے بول رہے ہیں. دیکھیے والذین آمنوا باللہ ورسولہ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وہ لم یفرقوا بین احد منہم. اور کوئی فرق نہیں کرے، پورے رسولوں کو مانے، کسی کو میں فرق نہیں کرے. اللہ اپنی طرف سے کسی کو اوپر نیچے کر جائے وہ الگ بات ہے. ہم تو فرق نہیں کرتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی نہ مانتے ہیں. حکم ہے ویسا آپ کو ماننا ہے. اولئک وہ لوگ سوف یوتیہم. یوتی کیا ہے بھائی؟ الف تا یا مادہ ہے. اس کا الف تا یا مادہ ہے. پیج دکھ رہا ہے ایتاؤن، عطا کرنا. یہ بھی جو ہے 50 وقت آ گیا آپ تک. الف تا یا مادے والا یہ بھی 50 وقت آ گیا آپ تک. یوتیہم ہم انہیں عنقریب عطا کریں گے. اجرہم ان کا اجر عطا کریں گے. وہ کان اللہ غفور الرحیمہ. اور اللہ کیا ہے بھائی؟ غفور اور رحیم ہے.
غفور کی تشریح کرو کیا ہے بھائی؟ غین فا را مادہ ہے. ہاں یہ کیا لفظ ہے؟ تفصیل ہے. ہاں جس طرح جو ہے کسی بھی مادے کے پہلے حرف سے پہلے آخری حرف سے پہلے یا لگا تو فعیلن کا وزن آتا، تو کسی بھی مادے کے آخری حرف سے پہلے واو لگا بھی تو وہ بھی جو ہے وہ مبالغہ کا صیغہ بن جاتا. خالی واو لگا لیے. غفرہ سے غفور، غفیر نہیں بولیں گے وہاں، غفور واو ہے وہاں. جیسا واو لگا بھی تو کیا ہوتا وہ یعنی بہت بخشنے والا. غفرہ مانے بخشنا. غفور بولتا بہت بخشنے والا ہے. غفور الرحیم.